مسئلہ جو کشمیر میں پیش آیا ہے، کشمیر میں گزشتہ ہفتہ اہل کشمیر کے لیے بہت سخت گزرا ہے۔ ہر روز شہادتیں، اور بعض دنوں میں یہ شہادتیں بڑھ گئی ہیں، 5-7 افراد ایک دن میں شہید کیے گئے ہیں۔ ایک ادنی حرکت پر ہندوستانی افواج و فورسز اہل کشمیر پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں، بے دردی کے ساتھ اور دنیا کی بے توجہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ کوئی بھی اس موضوع کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ کوئی ہے ہی نہیں ہے جو کشمیریوں کی اس مظلومیت کو اور اس حالت کو دنیا میں پہنچائے۔ فلسطین بھی اسی طرح، فلسطین میں جو تحریک بازگشت ہے اپنی سرزمین کی جانب تسلسل کے ساتھ و قوت کے ساتھ جاری ہے۔ ہر روز جمعہ بعد از جمعہ غزہ کے فلسطینی سب اپنی اصلی سرزمین کی طرف آتے ہیں، وہ دیوار جو بنی ہوئی ہے سرحد پہ اس تک پہنچتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اس تحریک کو، انتفاضہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر ہفتے زخمی ایک بڑی تعداد میں، چونکہ سامنے سے گولیاں برسائی جاتی ہیں ان کے اوپر سرحد کے دوسری طرف سے اسرائیل کی جانب سے، اور شہادتیں ہوتی ہیں۔ وہاں بھی اسی طرح بربریت جاری ہے اور اس کے اوپر دنیا مکمل طور پر خاموش ہے، میڈیا بالکل سکوت کی حالت میں ہے۔ بلکہ ایک طرح سے دونوں سرزمینوں میں، کشمیر و فلسطین میں، گویا لگتا ہے کہ سب نے ان حکومتوں کو یہ تاثر دے دیا، دونوں کو، بھارت اور اسرائیل، کہ اس سکوت میں جتنا ظلم ڈھا سکتے ہیں ڈھائیں اور قضیے کو یک طرفہ کریں۔ جس طرح شیاطین نے فلسطین کے متعلق جو حکمت عملی اپنائی ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے مکمل طور پر فلسطینیوں کی امداد بند کر دی ہے، اسرائیل کی امداد بڑھا دی ہے۔ بلکہ جو فلسطینیوں کو دیتے تھے یہ مختلف مد میں، وہ ساری امریکہ نے ختم کر کے فلسطینی تنظیموں اور فلسطینی سلسلوں کے دفاتر امریکہ میں بند کر کے وہ سارا بجٹ بھی اسرائیل کو دے دیا ہے فلسطینیوں کو سرکوب کرنے کے لیے۔ یہ شیطان کی پالیسی ہے۔ عین اسی طرح ہو بہو عربوں کی پالیسی ہے کہ اسی دوران جب اسرائیل جارحیت میں بہت آگے جا رہا ہے، فلسطین کے اندر اور فلسطین کے اوپر ظلم بڑھا دیا ہے اس نے حد سے زیادہ، عربوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے لیے دوڑ لگا دی ہے۔ اس وقت عرب ملک ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ قربت کے لیے، اور یہ بہت ہی بے شرمانہ کام ہے پوری دنیا کا، اور خصوصاً مسلمان دنیا کا اور بالاخص عرب دنیا کا۔ اور اسی طرح افسوسناک حالت ان کی کشمیر کے متعلق ہے کہ جس طرح سے بے دردی کے ساتھ کشمیریوں کو کچلا جا رہا ہے، اس پر کوئی عکس العمل کہیں سے بھی نہیں ہے۔ کشمیری خوب ایک بڑی طویل جد و جہد کی تاریخ رکھتے ہیں اور اس میں نشیب و فراز ہیں، اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک انتفاضہ شروع ہوتا ہے آزادی کا، ایک قوم اپنی حیثیت حاصل کرنے کے لیے، اپنی خودی کے حصول کے لیے نکلتی ہے میدان کے اندر، تو اسے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اشتباہات بھی ہوتے ہیں، اور ان غلطیوں کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ کشمیر میں اتنی طویل جد و جہد کے بعد ابھی بھی وہ منزل نہیں پہنچی، 70-72 سال ہونے کو ہیں۔ ظاہر ہے بیچ میں کچھ سقم ہیں اس تحریک کے اندر جس وجہ سے طول پکڑتی جا رہی ہے، کہ گاہے گاہے اس کی طرف اشارہ ہوتا رہتا ہے۔ درست راستہ اہل فلسطین و کشمیر کے لیے، جس طرح اہل فلسطین بھی پہلے وہی راہ اپنائے ہوئے تھے جو کشمیر والے اپنائے ہوئے تھے، عرب حکومتوں پر انحصار، بیرونی امداد پر انحصار، اور
یہ جو رائج طریقہ تھا، اور اس نے مزید الجھایا مسئلہ فلسطین کو۔ امام راحل نے انہیں راستہ بتایا کہ یہ نہیں ہے راستہ فلسطین اور قدس کا جب تک خود ملت فلسطین قیام نہیں کرتی اور اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی۔ اس منطق کو انہوں نے سمجھا، اور وہ روش جو پرانی فلسطینی تنظیموں نے اپنائی ہوئی تھی یاسر عرفات کی سربراہی میں، اس کو انہوں نے ترک کیا اور نئی حکمت عملی کے ساتھ عرصے سے شروع ہوئے اور مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے اور نکلے گا بھی انشاءاللہ، کہ استقلال کے ساتھ اپنی سرزمین اور اپنی قوم اور اپنے مقدسات کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ یہی فارمولہ اہل کشمیر کے لیے بھی ہے۔ اہل کشمیر کو ابھی کسی حد تک یہ بات لگتا ہے، ایسے ہمیں نہیں معلوم باقاعدہ طور پر شعوری طور پر یہ روش اپنائی گئی ہے یا نہیں، لیکن بعض اقدامات سے لگتا ہے کہ ہے، یہ شعور وہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ احساس، اور اہل کشمیر اب خود آزادی کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھام کر اور خود اعتمادی کے ساتھ اور اپنے اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ یہ سفر جاری رکھیں گے، اور یہ ظلم کی شب انشاءاللہ ختم ہوگی۔ لیکن چونکہ پہلے جو وقت گزرا ہے اس طرح کی کشمیری تحریک رہی ہے، اس میں زیادہ فرصت ضائع ہوئی ہے، اور یہاں سے اگر درست جہت جیسے نظر آ رہا ہے اگر شروع ہو جاتی ہے تو وہ فاصلہ کم ہو جائے گا، اور جلدی ہی انشاءاللہ یہ اس ظلم و ستم سے نجات پا کر یہ ملت جو بہت ہی تاریخی ملت ہے اور تاریخی سرزمین ہے، کشمیر معمولی جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک، مسلمان ممالک ان سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کشمیر کی سرزمین کسی لحاظ سے کم نہیں ہے فلسطین کے موضوع سے، اور یہ جہت ابھی نکل رہی ہے۔ لیکن اس دوران مسلمانوں کا رویہ شرمناک ہے کہ ان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ ایک تلخ واقعہ، دردناک واقعہ